دن اس کا وہ اوریجنل کلپ میری نظروں سے گزرا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی یہ شخص بہت بڑا گستاخ ہے جو اللہ جل جلالہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں، اب آپ اس ظالم کا وہ اوریجنل کلپ سنیں اور دل تھام کر سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ جب آسمان نہیں تھے تو عرش کہاں تھا؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کان عرشہ علی الماء، جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا؟ کہا وہ میرے باپ پر تھا۔ اچھا تمہارا باپ کس پر تھا؟ تیری ماں پر تھا۔ تجھے ہر موڑ پر ایک راہ زن سے بچنا ہے، تجھے ہر موڑ پر ایک راہ زن سے بچنا ہے، کہ میں ہر موڑ پر ایک راہ بر کو چھوڑ آیا ہوں، تجھے ہر موڑ پر ایک راہ زن سے بچنا ہے، کہ میں ہر موڑ پر ایک راہ بر کو چھوڑ آیا ہوں۔ اے غیور مسلمانوں، یہ مولوی کس جرت و بے باکی سے اتنی بڑی گستاخی کر گیا؟ اس پر کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی احتجاجی جلسہ منعقد نہیں ہوا، اس پر کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگا، اس پر کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ یوٹیوب کے ناظرین میں سے 300 کے لگ بھگ لوگوں نے اس کلپ کو ڈس لائک کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور سینکڑوں لوگوں نے اس پر اپنے کومنٹس لکھ کر اپنے غصہ کا اظہار کیا اور اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کیا۔ مجھے انتہائی افسوس تو اس مجلس کے ان سامعین پر ہے جنہوں نے اس گستاخی پر طالب شاہ کو جوتے مارنے کی بجائے کہہ لگا کر اس گستاخ کو داد دی۔ خدا کے نام پر ظالم نہیں کہ ظلم روا، ارے خدا کے نام پر ظالم نہیں کہ ظلم روا، مجھے جو چاہے سزا دے خدا کی بات نہ کر۔ مسلمانان عالم، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کا تقدس و احترام ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی تو وہ بیت اللہ بنا اور مقدس ہو گیا، عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی تو وہ مقدس و محترم ہو گیا۔ وہ عرش جس کا ذکر قرآن مجید میں 20 سے زائد مقام پر موجود ہے، وہ عرش جس کا تذکرہ دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے، وہ عرش کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو اس کا سایہ میسر ہوگا، وہ عرش کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری رحمت میری غضب پر سبقت لے گئی ہے، وہ عرش جس کے نیچے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور یا رب امتی یا رب امتی کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ عالم اسلام کے غیور مسلمانوں، اس عرش کے بارے میں طالب شاہ زیدی نے یہ حرزہ سرائی کی کہ وہ عرش میرے باپ پر تھا اور میرا باپ تیری ماں پر تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسلمانان عالم، قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی تفسیر میں غیر مقلدوں کے ممدوح عالم شیخ محمد ابن عبد الوہاب اپنی کتاب اصول الایمان میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی پیدا کیا پھر پانی پر عرش کو پیدا کیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پانی عرش سے اس جہاں کی ابتدا ہوئی، چونکہ آسمان و زمین سے پہلے پیدا کیا گیا۔ نیز اس طرح کا سوال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عما میں تھا، اور عما کی وضاحت امام ترمذی نے یوں نقل کی کہ اس وقت صرف اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔
مسلمانان عالم، مشہور مفسر امام طبری اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کی تفسیر میں یہی روایت نقل کی ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی عرش کی بابت یہی سوال کیا تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا حقیقی جواب عنایت فرما کر، اس وقت اللہ تعالی عما میں تھا، حقیقی جواب عنایت فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالی عما میں تھا، یعنی اس وقت اللہ ہی تھا، مخلوق میں سے نہ پانی تھا نہ عرش تھا۔ مسلمانان عالم، قرآن و سنت پر سچا ایمان رکھنے والے اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس پس منظر میں اب آپ غور کریں اس شخص کے بارے میں جو اس سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ جب پانی نہیں تھا تو اس وقت عرش میرے باپ پر تھا اور میرا باپ تیری ماں پر تھا۔ عالم اسلام کے غجور مسلمانوں، میرا دل لہو لہو ہے، میرے ڈکشنری میں وہ الفاظ موجود نہیں جن سے میں اس طالب شاہ زیدی کی مذمت کروں، اس بات کو بے ادبی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس بات کو گستاخی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس کو بے حیائی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسے بے شرمی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس کو کمیگی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسے بد زبانی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسے کج فامی کہوں تو شاید یہ لفظ بہت ہلکا ہے، چونکہ عرش کی بابت اس طرح کا جواب یہ سب کچھ ہے اور اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس جواب کی وجہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ طالب شاہ زیدی بے ادب ہے، گستاخ ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، کمینہ ہے، بد زبان ہے، کج فہم ہے، اور اس کی حیثیت بقول شاعر بجز بد زبانی نسیکا ہے کچھ، ارے بجز بد زبانی نسیکا ہے کچھ، لگائے وہ کیوں کر لگام، لگائے وہ کیوں کر زبان کو لگام۔ عالم اسلام کے غجور مسلمانوں، سلمان رشدی نے گستاخی کی تو تم اٹھ کھڑے ہوئے، تسلیمہ نسرین نے گستاخی کی تو تم نے صدائے احتجاج بلند کیا، آسیہ بی بی نے گستاخی کی تو تم نے ریلیاں نکالی، ڈنمارک میں خاکے پڑے تو تم نے مظاہرے کیے۔ کیا آج تک تمہیں راول پنڈی کے سٹی لائٹ ٹاؤن میں یہ گستاخ نظر نہیں آیا؟ سوچو آخر کب سوچو گے؟ آستین کے سانپ کو کب روکو گے؟ یہ کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، پتی پتی ٹوٹ رہی ہے، خوشبو سے ناراض ہے کانٹے، گل سے خوشبو روٹ رہی ہے، خوشبو رخصت ہو جائے گی، باغ میں وحشت ہو جائے گی، کب سوچو گے؟ سوچو آخر کب سوچو گے؟ سوچو آخر کب روکو گے؟ مجھے تعجب ہے کہ سٹی لائٹ ٹاؤن راول پنڈی کے باسی اس گستاخ شخص کو اپنا امام خطیب اور پیشوا اپنائے بیٹھے ہیں، اور بعض لامذہب اس کی سیڑیاں اور کیسٹیں سنتے ہیں، اور اس کی مجلس کے سامنے اس گستاخی پر قہقہے لگاتے ہیں۔ حسرت رہی یہاں تو کوئی دیداور نہ ملا، حسرت رہی یہاں تو کوئی دیداور ملے، لیکن تیری گلی میں سبھی کم نظر ملے۔ عالم اسلام کے غجور مسلمانوں، جو طالب زیدی اللہ تعالیٰ کے عرش کی بابت اتنی بے حیائی کی بات کر سکتا ہے، تو پھر ہماری نظر میں قطعاً وہ قابل احترام یا مقدس شخص نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی نرم گوشہ رکھیں۔ ہم تو اس طالب شاہ زیدی کو یوں ہی مخاطب کر سکتے۔ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شق ہو وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شق ہو وہ تحریر کرنی، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ،
یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے رہبروں کا تمہارے طریقہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں، طالب زیدی اور اس کے لامذہب ٹولے کی ظاہری سج دج دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ ان کی حقیقت اور ان کے دل و دماغ کا جائزہ لے کہ وہ کس قدر گھٹیا سوچ کے حامل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا پرائمری اسکول کا ماسٹر اس پروفیسر طالب زیدی سے زیادہ شائستہ اور شستہ گفتگو کرتا ہے۔ ہمارا پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹس اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے زیادہ مہذب گفتگو کرتا ہے، اور ہمارا چھوٹا بھائی اس بوڑھے بابے سے بہتر گفتگو کرتا ہے۔ اور طالب زیدی کی یہ گفتگو کوئی عام گفتگو نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ سے متعلق تھی۔ طالب زیدی، تیری یہ گفتگو پکار پکار کر کے رہی ہے۔ تم اپنے عقیدوں کے نیزے، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو۔ تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں، تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر ایک پہ لگائے جاتے ہو۔ ہم لوگ محبت والے ہیں، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو۔ ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو۔ اس دیس میں نغمے بہنے دو، اس دیس میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں سب کو رہنے دو۔ ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، اسلام کے ہم رکھوالے ہیں، اسلام کے ہم رکھوالے ہیں۔